ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میرے بھائیوں آج ہم زندہ ہیں کھاتے پیتے ہیں غم بھی ہے اور خوشی بھی خاندان بھی ہے کنبہ بھی دوست اور احباب بھی ہے اس سے پہلے بھی دنیا والے آئے اور بہت مدت نہیں گزر سکتے کہ ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا لیکن آج وہ موجود نہیں ہے آواز دینے والے آواز دے دے کر تھک جائیں تب بھی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں. یہ ایسی بات ہے جس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں. ابھی بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں ہم آ جائیں کچھ راتیں بیتیں گی کہ دن گزریں گے اور ہم بھی یہاں سے اٹھ جائیں اور اس کے بعد کیا ہے. یہی ایک انسانیت کا مسئلہ ہے. ورنہ آج بھی دنیا میں جو شخص موجود ہے وہ اور اس سے پہلے جو آئے ہیں یہ بات ان کے سامنے تھی کہ مرنا تو ہے سب مر رہے ہیں ہم بھی اٹھ جائیں گے. لیکن اکثریت نے اس کی فکر نہ کی یہ سوچنے کی زحمت نہیں اٹھائی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اکثریت نے یہ مان لیا کہ بس یہی زندگی ہے اس کے بعد کچھ نہیں. تو مالک فرماتا ہے یہ بات نہیں تم کا آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو ہوائیں چلتی ہیں بارش برستی ہے دن اور رات کی آمد اور رفت کو دیکھو ہر ایک میں ایک حکمت ہے دانائی ہے. اور اس کے بعد صرف تمہاری پیدائش میں کوئی حکمت نہیں ہے کھیل تماشے کے لیے بھیجے گئے ہو. مالک فرماتا نہیں وما خلقت السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. ہم نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اس کے درمیان جو کچھ ہے اور انسان کو بھیجا ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ ہم نے انسان کو آزمایا ہے اور آزمائش کے بعد پھر ہم نتیجہ سنائیں گے کہ کامیاب کون رہا اور کون ہاتھ رہا. یہی بات مالک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنوں کو دنیا میں زندگی دی ہے عمر دی ہے مدت اس کی مقرر فرمانے کے بعد بتایا ہے کہ ہم بندگی چاہتے ہیں دیکھنا سب کچھ ہمارا ہے. ہمارے غلام بننے کی کوشش کرنا اور جنہاد کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہمارے بندوں اور اپنے ایسے مخلوق کے بندے بن جائیں. یہ وہ جرم ہے کہ جس کی معافی بغیر توبہ سے نہیں ہے. باقی جو کوتاہیاں ہیں غلام کی اپنے مالک کی حکمرداری میں بھول چوک ہے یہ معاف ہو سکتی ہے بغیر توبہ. اسی لیے مالک نے فرمایا کہ اترو نیچے جميعا فإما يأتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ شیطانوں تم بھی جاؤ اور انسانوں دنیا میں زندگی گزارو اور تمہاری آپس میں جنگ رہے گی. شیطان تم کو جہنم کی طرف اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا رہے گا اور ہماری کتاب ہماری ہدایت تم کو اللہ کی طرف دعوت دے گی. اب تمہاری مرضی ہے کہ جس راہ کو چاہو تم اختیار کرو. ہم نے تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے اما شاکروں میں اما کفورا. اب تم اگر چاہو اپنی مرضی سے تو ہماری بات مان لو ہماری ہدایت کو اپنے پیش نظر رکھو اور اس دنیا کے امتحان میں ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر
کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور تمہارے دل میں آئے تو دنیا کی رنگینیاں ہیں، صبح و شام ہے، ہماری بات کی پرواہ نہ کرو، اور لذات کے اندر اور دنیا طلبی میں چاہے وہ حاصل نہ ہو، اسی میں پڑے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ پہلا جو انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اپنے جوڑے کے ساتھ، اس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہدایت دی۔ تو ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرا کہ یہ زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ اس بات سے غافل ہو کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ایک ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر دکھائے اور اللہ کے ساتھ شرک کا رویہ اختیار نہ کرے۔ تو ایک زمانہ گزرا ہے، حضرت آدم کی اولاد اس ایمان کے معاملے میں کئی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خرابی پیدا نہیں کی، یہ تو ہو گیا ہے، قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، لیکن یہ جو اصلی خرابی پیدا ہوئی ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا اور بے طرح ڈرایا تھا، تو دیکھنا شرک کی بیماری، ایمان کی خرابی سے بچے رہنا، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ ایک مدت کے بعد اس زمانے میں ہوئی ہے جو حضرت نوح کا زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ ایماندار اللہ کے نیک بندے، عبادت گزار کچھ بندے تھے، ان کے مرنے کے بعد شیطان نے لوگوں کو بہکایا ہے کہ اپنے ایسے بزرگوں کو بھول جاؤ، پھر ان کے تصویریں بنوائی، مجسمے بنوائے، قبریں ہیں پوجنے لگی، پھر ان کی پکاریں ہونے لگی، پھر ان کے بت بنائے گئے اور ساری دنیا میں پھیل گئے۔ تو یہ وہ ایک چیز ہے کہ مالک کا قاعدہ ہے کہ جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو اللہ رحمت فرمانے کے لیے اپنی دنیا کے رہنے والوں پر پھر اپنا رسول بھیجتا ہے، اور وہ آ کر انسان کو یہی سبق یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے بندو، مالک کا کھاتے ہو، اس کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہو، اس کی زمین کے اوپر تمہاری دوڑ دھوپ ہے، اس کے اتارے ہوئے پانی سے اپنا پیٹ بھرتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کی دی ہوئی عقل و خرد سے دنیا میں کام چلاتے ہو، اس لیے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے احسان مانو، اس کی غلامی اور فرما برداری کو، اور اللہ کے ساتھ دیکھنا تمہارا اور کوئی مالک اور آقا ذات و دہشت کرنے والا، تمہارا کوئی رزاق، تمہارا داتا، تمہارا مشکل کشا، تمہارا دیان، تمہارا وہاب، اور کوئی نہیں ہے ایک مالک کے علاوہ۔ اس لیے دیکھنا کسی اور کو اپنا آقا اور مالک نہ بنا۔ اور جو اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی طرف بلایا، ان کو اپنا معبود اور رب نہ بنانا، ان کی پکاریں، ان کی پوجائیں، ان کی نظر نیاز ان کے گھروں بھیڑ نہ لگانا، یہ ہم نبی نے کہا، اور مالک فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیهم عذاب قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه۔ تو فرمایا پہلا نبی جو رسول بن کر بھیجا گیا ہے وہ حضرت نوح ہے، اور یہ نجس بیماری شروع ہوئی ہے ان کی قوم میں، اور اولیاء اللہ کے مجسمے بنائے ہیں، قبریں پوجی ہے اور ان کو پکارا ہے، ود و سوا، یغوث اور یعوق، 10 ان کے 5 پنجتن پاک تھے بہت بڑے۔ پہلی جو رسول کی امت ہے اس کے بھی، اور جہاں ہزاروں ہیں وہاں 5 بڑے ہیں، اور آج یہ دیکھیے وہی چیز اس آخری مشرک امت بن جانے والی، اس کا آج یہ حال ہے، یہ بھی اپنے یہاں پنجتن پاک بناتی ہے اور ان کو اپنا الہ بنایا ہے، بڑے الہ، باقیوں کا ہزاروں اللہ۔ تو حضرت نوح سے اللہ نے یہی بات کہی کہ جاؤ کسی ایک مسئلے کی طرف سب سے پہلے اپنی قوم کو آواز
950 سال تک آواز دیتے رہے. کتنی سادہ سی بات ہر انداز سے کہ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. یہی بات کہ دیکھو اللہ کے احسانات سب کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا اور تم کو موت آ جانے کے بعد پھر تم کو بلائے گا، پھر اٹھائے گا، پھر فیصلہ کرے گا. اور کام بات یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے تقویٰ اختیار کرو. اور واطیعون، میں اس کا فرستادہ، اس کا پیغمبر ہوں. جس طرح سے میں غلامی کر رہا ہوں میری راہ پر. تو مالک فرماتا ہے 950 سال انہوں نے صبح شام اس کتنے سادہ اور صاف بات کے لیے سب قتل، لیکن وما آمنا معہ الا قلیل. 950 سال کی اس کوشش کے باوجود کوئی قوم میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو اپنے ایمان اختیار کیا ہے اور توحیدی بنے. 950 سال میں نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ اسی چیز کا ذکر. جو پہلے ایمان تو ہو تب کہیں نماز فرض ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز تو صرف مومنوں پر وقت کے لحاظ سے فرض ہے. جس کا ایمان نہیں ہے اس کو مسواک بتاتے ہو مسواک کرو اور وہ وضو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر نماز کو تبدیلی پہلے نماز فرض ہو. یہی مسئلہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں بتایا. حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا ہے یمن کی طرف گورنر بنایا ہے اور کہا ہے کہ معاذ سب سے پہلے جانے کے بعد ایمان کی دعوت دینا توحید. جب توحید مان لے تب کہنا کہ 5 وقت نماز. تو یہی مالک فرماتا ہے اتنے دنوں یہ پہلی مشرق قوم فجتن پاک کی پجاری تھی. اس نے یہی کہا لا تذرن آلیاتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 تو بالکل نہ چھوڑنا اپنے اور الہ ہیں. ان کی پکارے ہیں، ان کے درشن کو جانا، ان کے دنڈوش کرنا، ان کی نظر و نیاز ہے، ان کے فساد کرانا، ان سب کو پسند. تو پروردگار نے اس قوم کو جو اس وقت موجود تھی سوائے ان کے جن کو کشتی میں سوار کیا جو مومن تھے، باقی سب کو بتایا. اور ان کے بعد جو دنیا میں آنے والے چاہے کافر انسان ہو، چاہے مشرک، چاہے مومن، سب کو مالک اپنا یہ احسان یاد دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو ایمان کی قدر پہچانو. اور وہ کس طرح سے کنا لما تغل ماؤ حملنا الجاریہ اللہ جلہا لکم تصویرتوں و تحیہا اذن والی. یہ انسانوں ایمان کی برکت دیکھو کہ انا لما تغل ماء. ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب نوح ہمارے پیغمبر کے پیغام کے بعد 950 سال اس نے جان لگائی ہے، جب اکثریت نے اس کو رد کر دیا ہے اور اپنے حضرات سے چمٹے رہے ہیں، تو ہم نے آسمان کو حکم دیا ہے کہ اپنے دہانے کھول دے. تو پانی برسا ہے اور زمین کے سوتے پھونک گئے. یہاں تک پانی آ کر ملا ہے ایسی مقام پر دقت قدر. عوام نبی تھک گیا تھا، مایوس ہو گیا تھا اور اس نے ہمیں آواز دی تھی انی مغلوب منتصر کہ مالک میں نے تھک گیا، مجھے کوئی امید نہیں ہے، ان ظالموں نے مجھے مغلوب کر لیا ہے، اب میرا مسئلہ ہے. تب مالک فرماتا ہے ہم نے حکم دیا آسمان اور زمین کے پانی کو ملا دیا ہے. خشکی پر سمندر موجیں مار رہا تھا اور جب یہ عالم تھا طوفان اٹھ رہا تھا. خشکی کے اوپر موجیں الجبال پہاڑوں کی اونچی موجیں تھی. ہم نے اس کشتی میں تم کو سوار کیا. آج کے مشرکوں جو ایمان کے نام سے تم ڈر اٹھتے ہو تو ان پہ عیب لگایا جا رہا ہے کہ ظالموں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اتنا لمبا تغل ماں کہ جب اس طرح سے طوفان اٹھا ہے طوفان نوح تو اتنا حملناکم فی الجاریہ ہم نے تم کو یعنی جن سے تمہاری نس چلنے والی تھی ہم نے ان کو کشتی میں بٹھایا. وہ ایماندار سے ہے تب تم آج
جو آج اللہ کے دین کے دشمن ہو اور ایمان سے جنگ کرتے ہو تو ایمان کی قدر پہچانو، شرم کرو۔ اس ایمان کی برکت سے تم آج موجود ہو، ورنہ جو ایمان نہیں لائے تھے ہم نے سب کو غرق کر ڈالا ہے۔ تو یہ بات چلتی رہی اور یہی ایک مسئلہ ایمان کا مسئلہ اٹھتا رہا۔ کبھی حضرت نوح کے بعد اللہ ذکر فرماتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا کہ ان کی قوم نے بھی یہی انہیں یہ اولاد تھی، وقت گزرا ہے اور پھر وہی پھر ان کے اندر کا نبی آ کر وہی ایک دعوت دیتا ہے، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ مسئلہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندے بنو اور طاغوت کے دشمن اور سے اجتناب کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اور یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اور یہ تم کو شیطان بہکاتا ہے کہ اگر تم توحید کو مان کر ایماندار بن جاؤ گے تو تمہاری آج شوکت ہے، یہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ یہ اللہ تصدیق فرماتا ہے کہ ایسی زبردست اور طاقتور قوم ہم نے اور کبھی پیدا نہیں۔ فرمایا شیطان تمہارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر توحیدی اور ایماندار بن جاؤ گے تو دنیا کی شوکت ختم ہو جائے گی۔ مالک فرماتا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا نہیں، قوم کو یہ فریب ہے۔ اگر تم استغفار کر کے پلٹو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو مالک اور ذرا تم پر دنیا بھی دے گا۔ ویزدکم قوۃ الی قوتکم، جو آج قوت ہے تمہاری بطش کے سامنے کوئی قوم ٹھہر نہیں پاتی، تم اس سے زیادہ قوی ہو جاؤ گے۔ ولا تتولوا مجرمین، دیکھنا بھائیو جو میں بلاوا دے رہا ہوں، جو ایمان کی طرف بلاتا ہوں، کہیں اس کو پیچھے نہ دکھانا، ورنہ بننا نہیں مانا ظالموں نے۔ مالک فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ہم نے ایسی ہوا چلائی ہے، سورہ آفاق میں آتا ہے ہوا آئی، بادل امڑ کر آئے، کہنے لگے اچھا واہ واہ اب بارش ہوگی، خود کھیتی جو ہے لہرائے گی۔ مالک فرمائے یہ بادل، یہ ہوا اس کے اندر آگ ہے ظالموں، تمہاری رحمت اس کے اندر آگ ہے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو ایسی ہوا سے مارا ہے کہ جو گویا فرشتوں کے قبضے سے آتیا تھی۔ سخر علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ فرمایا اس ہوا سے جو 7 راتیں اور 8 دن پر رہی ہے تو وہ اس کا حال ہوا کہ ان کا حال قداور یہ دیو قامت لوگ تھے ایسے پچھڑ گئے کہ جیسے تیز آندھی ہو اور کھوکھلے کھجور کے تنے ہوں تو مقابلہ نہ کر پائے اور گر کر بکھر جائے زمین کے اوپر۔ فرمایا ہل تری لہم من باقیہ، دیکھنے والے اگر تو دیکھنے جاتا تو ایک بھی کافر ہم نے نہیں چھوڑا سوائے محمد۔ فرمایا یہ مومن، پھر انہوں نے کہا توبہ ہے ہماری، ہم اس آفات کے اس مقام کو ہم چھوڑتے ہیں اور پھر سینکڑوں میل جا کر ہجر کے مقام پر شام کے علاقے کے قریب انہوں نے بستی بسائی۔ خالص اب ان میں جو گئے تھے خالص مومن تھے، ایک کافر پہاڑوں کو تراشا ہے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، انہوں نے پہاڑ تراش کر ایسے محلات بنائے کہ ابھی تک وہ محلات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کل بنے خالی۔ فرمایا فاما سمود فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، تو ہم نے آخر کار جب ان کی منہ مانگی مراد ان کے سامنے اٹھنی کو جڑانے سے نکال کر ان سے کہا کہ دیکھا اس کی باری کا دن ہے اور تمہارے منہ مانگا معجزہ ہے، یہ تصدیق ہو گئی کہ صالح ہمارے نبی ہیں۔ اب تم توحید کی طرف آؤ، تمہارا ایمان بھی ہے، تم کہتے ہو حضرت صالح علیہ السلام نے یہی بات بیان کی کہ دیکھو تم کو کہتے ہیں شرک نہ کرو، ان کو تم مومنین، اگر تم ایمان کے دعوے دار بھی ہو اور پھر تمہارے شرک کا یہ عالم ہے۔ فرمایا انہیں نہیں مانا، پٹ کر ڈالا، مار ڈالا اٹھنے کو۔ 3 دن کی مہلت تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو ملا کر اچھال کر مار دیا ہے۔ چیز بھی آئی، کلیجے پھٹ گئے اور اچھال کے پاری۔ اس طرح سے اللہ نے برابر حضرت ابراہیم تک سلسلہ جاری رکھا اور اس کے بعد پھر بنو اسرائیل دنیا کا امین بنایا، پیغمبر بنایا، ملوک اور بادشاہت پیغمبروں کے اختیار میں دی کہ تم سیاست بھی کرو گے اور دین اللہ کی طرف بڑھاؤ گے۔ وہ یہی مسئلہ اٹھاتے رہے، جب بھی ایمان سے ہٹے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ
شرک کی انتہا کر دی ہے تو مالک سورہ بنی اسرائیل میں بتاتا ہے 2 وقت تو ایسے شدید آئے ہیں کہ پہلے تم کو ہم نے وقت نس سے مروا ڈالا ہے، کافر مشرک بادشاہ سے، پاپ والی سے، تمہاری آبرو برباد کر ڈالی، تمہاری عبادت گاہوں کو کھدر بنا دیا، تمہارے جوانوں کو قیدی کیا ہے، تمہاری عورتوں کو استعمال کیا ہے اور صدیوں تک تم پنپ نہ پایا۔ اسی شرک میں تم ایمان کے غاری تھے، تم نے پھر ایمان کا خواہش پیدا، اس کے بعد پھر ہم نے تم پر رحمت فرمائی، پھر پیغمبر عزیر کے ذریعے سے تمہاری تنظیم کی، اور پھر تمہارا طاقت تم کو دی، جمعیت تم ہوئی، تم کو غلامی سے آزاد کی۔ کچھ دنوں کے بعد جب تم پھر بھی بگڑے ہو تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے 60 سال بعد ہم نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، جب تم نے تابڑ توڑ اسی شرک کے الزام میں اپنے 3 آخری پیغمبروں کو اپنے ہاتھوں شہید کر ڈالا ہے۔ حضرت زکریا کو بنو اسرائیل نے اسی جرم میں کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور دوسرے انبیاء کی طرح سے اپنی قوم کو وہ ڈراتے تھے، ان کو اپنی عبادت گاہ میں، یہی بیت المقدس حضرت سلیمانی ان کو ذبح کیا ہے ان کے بڑے بڑے پروہتوں نے، اور وہاں پر نشان لگا دیا ہے۔ جب سن 60 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے بعد انہوں نے بغاوت کی ہے تو رومی جو بادشاہ گورنر تھا، جو ان کا حاکم تھا بنی اسرائیل کا، وہ فتح کرنے کے بعد پھر اس نے برباد کیا، وقت نصر کی طرح سے ذلیل کر ڈالا ہے۔ وہ ان کے حیدر سلیمانی میں گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نشان کیسا ہے، تو ان ظالموں نے بتایا کہ ہم نے اپنے نبی زکریا کو یہاں ذبح کیا تھا، تو وہ ہم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، بھائی ایمان کی بات یاد دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان کے اقرار کے بعد ظالموں تم یہ بات کرتے، اور ہم نے نشان بھی لگا دیا کہ دیکھو ہم کو نہ چھو، ہمارے اوپر یہ زور نہ ڈالو، فرمایا یہ تھا، یہ بتایا۔ اور اس سے پہلے جو کر چکے تھے 70-80 سال پہلے، وہ یہ تھا کہ حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ ہیں، جب باپ کے بعد انہوں نے یہ دعوت اٹھائی ہے تو یہ ہیرود آدم کا بیٹا، ہیرود اینٹیپاس جس کو کہتے، یہ باجدار تو ضرور تھا لیکن یہ خود بادشاہ، جیسے یہاں کتنے راجا مہاراجا تھے انگریزوں کے زمانے میں، اسی طرح سے رومی ان کے نیچے یہ یہودیہ کی حکومت کا یہ بادشاہ تھا۔ اور اس ظالم نے جہاں کفر شرک کو عام کیا، وہاں بے حیائی اور بے شرمی میں اپنے بھائی کی جو بیوی تھی زبردستی اس کو اپنی بیوی بنا دیا۔ حضرت یحییٰ دعوت عام دیتے تھے، جہاں اس میں توحید کی بات بھی تھی وہاں یہ بھی تھا کہ بے حیائی، بے شرمی اور یہ فحاشی ہے، اس کے اوپر بھی ان کی تقریریں ہوتی تھی۔ وہ یہ عورت جو بادشاہ کی بیوی بن گئی تھی، بادشاہ بن گئی تھی، اس نے ہیرود اینٹیپاس کو بہکایا اور اس پر زور ڈالنے کے بعد ان کو قید کروایا ہے۔ جب وہ جیل خانے میں تھے، اسی زمانے میں بادشاہ کی تاجپوشی کا دن آیا اور اس نے اپنی یہی داشتہ کی جوان لڑکی جو رقاصہ تھی اس سے کہا گرفت کرو خوشی۔ اس نے ناچ دکھایا اور بادشاہ سلامت جانے سے باہر ہو کر انہوں نے اس سے کہا کہ مانگ تو کیا مانگ، جیسے بادشاہوں کی شان ہوتی۔ اس لڑکی نے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا مانگے، اس نے اپنی ماں سے بعد میں دریافت کیا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کیا مانگو، تو ماں تو جلی بیٹھی ہوئی تھی اس کی فحاشی کے اوپر۔ یحییٰ علیہ السلام نے باتیں کہی تھی، اب تو جیل بھی بھجوائے، تو اس نے کہا بیٹی بادشاہ قول دے چکا ہے، اب بادشاہ سے مانگ یحییٰ کا سر مانگ۔ تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت آپ قول دے چکے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یحییٰ کا سر ہے۔ وہ دنگ رہ گیا، تھا یہودی، ظالم بھی تھا لیکن اس کے خیال میں یہ نہیں تھا کہ یہ ہو پائے گا، لیکن وہ بادشاہ کا جو غرور و تکبر، جب وعدہ کر چکا، قول دے چکا ہوں تو کیسے پلٹ۔ تو اس نے حکم بھیجا جیل خانے میں اور یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر سونے کے تخت میں رکھ کر اس کو پیش کر دیا۔ اور تیسرے جو نبی آخری گزرے ہیں ان کے بنو اسرائیل کے، عیسیٰ علیہ السلام، جب انہوں نے یہی دعوت دی کہ ظالموں
ہر جگہ آیا ہے کہ زانی عورت کی طرح سے تم کو، زانی عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر محبت کا دم بھرتی ہے لیکن دوسرے کے ساتھ لگاوٹ کرتی ہے۔ تو شرک کو، جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں، مشرک کو زانیہ عورت سے مشابہ کہا گیا ہے۔ دیکھو جیسے زانی کا زنا کرنے والی عورت ہوتی ہے کہ شوہر سے کہتی ہے تو میرا شوہر ہے اور دوسرا شوہر بھی بناتی ہے، اسی طرح سے جو مشرک ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، بھلا انسان تو من خلق السماوات والارض لا يقول اللہ کہتا ہے اللہ، لیکن مشرک ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے یہ دعوت اٹھائی، کبھی یہ کہا کہ سانپ کے بچوں سے بولو، جو انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کہو، اور ہوتا بھی ہے کہ جو ان کے مولوی اور فریسی اور آبار و روحان تھے کہ ظالموں تمہارا حال یہ ہے کہ اونٹ نکلے جا رہے ہو اور مچھر چھاتے ہو۔ تو ان کے خلاف آنے کے بعد انہی کے قوم بنو اسرائیل نے جو رومی گورنر تھا اس سے شکایت کی کہ یہ مریم کا بیٹا یہ بغاوت پر ابھارتا ہے، جماعت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور اس طرح سے قید کروائے۔ پھر مقدمہ گیا اور پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اس درمیان جو روم کا بادشاہ کہلاتا تھا حسن دنیا میں، جس کی حکومت دور حکومت وہاں تھا، وہ اپنی تاج پوشی کی سالگرہ منانے کے لیے اس نے اپنے سارے ملکوں میں یہ حکم بھیجا کہ مابدولت اس خوشی کے موقع پر اپنے بادشاہی کے ہر ملک میں ایک آدمی کی جان بخشی کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر پھانسی کا حکم ہوتا ہے۔ وہاں کے جو لوگ اس کے متعلق یہ کہہ دیں، حکم پہنچا دیا سارے گورنروں کو، اس کو چھوڑ دیا۔ جب یہاں فلسطین میں اس کا حکم آیا بیت المقدس میں، تو یہاں کے گورنر نے بنو اسرائیل کے علماء، ان کے رئیسوں، ان کے مالداروں کو اور ان کے عوام کو جمع کر کے بادشاہ کا حکم سنایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے دو آدمی ہماری قید میں ہیں جن کے لیے پھانسی کا حکم ہے، اور بادشاہ سلامت کا یہ ہے حکم ہے جس کو تم کہو ایک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک تو برپا ڈاکو ہے جس نے سینکڑوں قتل کیے، وہ بھی تمہارے آدمی بنی اسرائیل کا، اور ایک مریم کے بیٹی، دونوں کو پھانسی کا حکم ہو چکا۔ اب تم کس کے لیے کہتے ہو چھوڑ؟ تو سارے بنو اسرائیل نے یہ کہا کہ برپا ڈاکو کو مہاراج چھوڑ دیجیے، عیسیٰ ابن مریم کو نہ چھوڑ۔ تو آپ نے دیکھا یہ بات آپ کے سامنے اس سختی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو اہل کتاب امتیں ہیں جب وہ بگڑتی ہیں تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایمان کی طرف بلانے والے کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ نے بتایا بنو اسرائیل تمہارا حال یہ ہے